اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لسیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کلی طور سے وہ موضوعات جن کو شیعوں کے اوپر ایک تہمت لگایا جاتا ہے کہ شیعوں کے عقائد یہ ہیں، شیعہ اس بات کو مانتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں، ان چند چیزوں کے جوابات دیے جائیں۔ ویسے فہرست بہت لمبی ہے جو تہمتیں شیعوں پہ لگائی جاتی ہیں، بعض نادان افراد کی طرف سے اور بعض دانا افراد کی طرف سے۔ بعض افراد جانتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ الزامات لگاتے ہیں تاکہ شیعوں سے دوسرے فرق و مذاہب کو دور رکھ سکیں، اور کچھ لوگ نادانستگی کے اندر یہ الزامات اور تہمتیں لگاتے ہیں کیونکہ شیعہ اکثر ممالک میں اقلیت میں ہیں اور اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ ایکسپوجر زیادہ نہیں ہے لوگوں کا، جس کی وجہ سے نادان لوگ نہ دیکھنے کی وجہ سے جو سنتے ہیں وہی مان لیتے ہیں اور وہ آگے بھی ان باتوں کو پڑھاتے رہتے ہیں۔ جو پہلا سوال ہے وہ قرآن سے متعلق ہے کہ شیعہ قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آیا ایسا ہے کہ قرآن میں شیعہ تحریف کے قائل ہیں اور 40 پاروں کو مانتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ کبھی بھی کسی فرد سے متعلق، کسی قوم سے متعلق، کسی فرقے سے متعلق، کسی مذہب سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو خود انہی سے کرنا چاہیے، دوسروں کو ان کے بہاف پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مثال کے طور پہ کہیں کہ زبردستی ٹھونسیں کسی کے اوپر کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، نہیں، بلکہ ان سے پوچھیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ خود شیعوں کو بتانے دیں کہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ شیعہ قرآن کے اندر عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہمارے ہاں تمام احادیث میں اٹھا کے دیکھیں، نہج البلاغہ میں اٹھا کے دیکھیں، امیر العلوم کا خطبہ جو قرآن کے فضائل سے متعلق ہے، جو ہمارے علماء کے نظریات قرآن سے متعلق، قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، اور جو قرآن کو نہ مانتا ہو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کی بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک تمام آیات پہ اعتقاد واجب ہے۔ ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے، ایک سورت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر نبی کو خدا نے ایک معجزہ دیا، کم از کم ایک معجزہ دیا، تاکہ لوگ اس معجزے کو دیکھتے رہیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو دیکھنے کے بعد اس دین کو مانیں۔ قرآن پیغمبر اسلام کو ایک معجزہ دیا گیا، پیغمبر کے جہاں پہ ہزاروں معجزات تھے وہاں پہ ایک قرآن معجزہ تھا، اور وہ اس لیے پیغمبر کو دیا گیا تاکہ آپ کی حقانیت اور آپ کے صحیح ہونے کی ایک ثبوت کے طور پہ قیامت تک ایک دلیل اور ایک معجزہ باقی رہے۔ تو وہ ہے قرآن، جس کے لیے خود قرآن نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، یہی شیعہ عقیدہ ہے۔ ہاں، بعض شیعہ علماء نے، جس طرح سے بعض سنی علماء نے بھی لکھا ہے تحریف کے لیے، بعض شیعہ علماء نے لکھا ہے، وہ بھی آٹے میں نمک کی طرح سے ان کا وجود ہے جنہوں نے تحریف کے متعلق لکھا ہے۔ تحریف کے متعلق ہمارے ہاں جو احادیث آئی ہیں شیعوں میں، مثال کے طور پہ وحرف القرآن، اور قرآن میں تحریف کی، تو وہ تحریف قرآن کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لفظی تحریف اور ایک ہے معنوی۔ لفظی یعنی الفاظ بدل گئے کہ یہ الفاظ سے قرآن میں اب یہ نہیں ہے، ہم اس تحریف کے قائل نہیں، اور ایک ہوتی ہے معنوی تحریف، یعنی الفاظ ہیں لیکن معانی کچھ اور۔ مثال کے طور پہ لفظ اہل بیت قرآن میں موجود ہے، لیکن جو اہل بیت ہیں ان کو اہل بیت نہیں کہا جاتا بلکہ کسی اور کو اہل بیت کہنے لگے لوگ، یعنی جو استحقاق رکھتے ہیں، جن کو خدا نے اہل بیت رسول بنایا ہے، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم الصلوۃ والسلام، ان کو لوگ اہل بیت نہ مانیں بلکہ کہیں کہ نہیں ازواج تھیں یا اصحاب تھے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس قسم کی تحریف قرآن میں کی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے تحریف معنوی۔ الفاظ موجود ہیں لیکن معنی کچھ اور۔ مثال کے طور پہ بہت سے ایسے الفاظ قرآن میں آئے ہیں جن کے مصداق خود پیغمبر نہیں ہیں، لیکن بہت سے افراد نے کہا کہ الیاذ باللہ خدا نے یہاں پہ جو ڈانٹا ہے یا یہاں پہ کچھ برائی کی ہے یہ پیغمبر بھی کی ہے۔ ہم ایسی آیات کو نہیں مانتے کہ ان آیات کی تفسیر ظاہری لحاظ سے کچھ بھی نظر آتی ہو، لیکن پوچھنا پڑے گا خود پیغمبر سے اور ان کی آل سے کہ یہ آیات کس کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ اہل بیت کی شان میں یا خود پیغمبر کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہیں،
خدا الیاذ باللہ کبھی پیغمبر کے متعلق ایسی باتیں نہیں کہہ سکتا. یہ بعض اصحاب کے متعلق ہے. اسی طرح سے اور بہت سی آیات ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تحریف معنوی ہوئی ہے. یعنی کیا کیا لوگوں نے الفاظ کا کہا کہ یہ الیاذ باللہ خود رسول ہیں. یا جس طرح سے ابھی مشہور ایک ہے کہ کہا گیا کہ ایک آیت کے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، تو کہا کہ یہ الیاذ باللہ کسی اہل بیت کے فرد کے متعلق نازل ہوئی ہے. تو یہ سے کہا جاتا ہے تحریف معنوی. آیت موجود ہے، آیت کا انکار نہیں ہے، لیکن اس سے مصداق کون ہے؟ آیا سعد بن ابی وقاص موجود مراد ہے یا کوئی اور مراد ہے؟ یعنی یہ اب تحریفات تفسیر کے اندر کی جاتی ہیں. اسے کہا جاتا ہے تحریف معنوی. معانی جو قرآن کے ہیں الفاظ میں نہیں، معانی میں تحریف کر دیتے ہیں لوگ. تو یہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی حدیث میں جو کثرت سے آیا ہے وہ حرف القرآن، وہ تحریف معنوی ہے، لفظی نہیں. دوسرے 40 پارے یہ اہل سنت سے ہی کی کتابوں میں ہے، ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے کہ شیعوں کے 40 پارے تھے، بلکہ شیعہ لفظ نہیں آیا ہے وہاں. بعض افراد نے کوشش کی ہے کہ قرآن کے 40 پارے تھے، حضرت عائشہ کی بکری 10 پارے کھا گئی، اس لیے جو ہے وہ 30 پارے رہ گئے. یہ ہمارے ہاں کہیں پہ بھی نہیں ہے. ہماری کتابوں میں اہل سنت کی کتابوں سے کوٹ کی گئی ہے، اور مذاق اڑایا گیا کہ اس قسم کی باتیں بھی لکھ دی گئی ہیں جھوٹی سچی بنا کے قرآن سے متعلق. تو اس قسم کی باتوں پہ عقیدہ رکھنا یہ نہ شیعوں کے لیے زیب دیتا ہے، نہ ہی اہل سنت کو زیب دیتا ہے. تو یہ عقیدہ ظاہراً اہل سنت کا عقیدہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی کتابوں میں جو آیا ہے ظاہراً وہ تحریف کے طور پہ بعض یہودی جو مسلمان ہوئے تھے، جس طرح سے ابو ہریرہ پہلے یہودی تھے، یہودی ربائے جسے کہا جاتا ہے، ربی یا ان کے پادری تھے یہودیوں کے، بعد میں مسلمان ہو گئے. اسی طرح سے کعب الاحبار یا بہت سے اور بڑے بڑے صحابہ رسول جو کہ پہلے یہودی سے مسلمان ہوئے، پھر وہاں پہ وہ یہودی روایات کو لے کے آئے جنہیں کہا جاتا ہے اسرائیلیات، اور انہی تحریفات کی وجہ سے آج تک مسلمانوں میں اس قسم کی روایات پائی جاتی ہیں. یہ شیعوں کی نہیں ہے. تو 40 پارے والی گھڑی ہوئی ایک من گھڑت چیز ہے. کسی بھی شیعہ گھر کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ جا کے کہیں گے اپنا قرآن دکھائیں، ایک دم سے سرپرائز کریں، ان سے پوچھیں قرآن دکھائیں، قرآن دیکھیں، اب وہی قرآن ہوگا جو ہر گھر میں پایا جاتا ہے. البتہ یہ بھی اب پروپیگنڈا جو کیا جاتا تھا شیعوں قرآن اور ہے، یہ کسی زمانے میں کامیاب تھا، اب کامیاب نہیں ہوتا یہ پروپیگنڈا ان لوگوں کا، کیونکہ اب الحمدللہ شیعہ ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں موجود ہیں، اور ان کے قرآن جو ہیں جو پرنٹ ہو کے آتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں. اس لیے یہ پروپیگنڈا سابقہ طور پہ کامیاب تھا. آج اگر پاکستان کسی دیہات میں بھی چلے جائیں گے، وہاں شیعوں سے کہیں گے اپنا قرآن دکھاؤ، تو وہی قرآن ملے گا جو ہر گھر میں ہے. تو پہلا یہ سوال کیا آیا، یہ قرآن سے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے. دوسرا سنت رسول سے متعلق سوال ہے کہ شیعہ حضرات سنت رسول پہ نہیں بلکہ سنت امام حسین پہ عمل کرتے ہیں یا سنت ائمہ پہ عمل کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں، اور یہ 12 امام کا تصور خود پیغمبر نے دیا ہے. صحیح بخاری کے اندر بھی باب الامارہ، اور صحیح مسلم کے اندر باب الاستخلاف یا خلافت، یہ سب جگہ پہ روایت موجود ہے پیغمبر کی کہ ان یعنی میرے بعد یعنی جو خلفاء کے تعداد یا عمراء کے امیر جو ہوں گے 12 خلیفہ یا 12 امیر، 12 خلفاء ہوں گے یا 12 امیر ہوں گے. تو یہ روایت اہل سنت کی تمام کتابوں میں ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، نسائی، سب جگہ، سب کتابوں کے اندر، اور شیعہ کتابوں میں بھی، کہ خلفاء اور اماموں کی تعداد یا ائمہ کی، عمراء کی، امیر کی تعداد جو امیر ہوں گے پیغمبر کے بعد. یا پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول خدا آپ کے کتنے اوصیاء ہوں گے، وصی کتنے ہوں گے؟ تو آپ نے کہا وہی جو نقباء بنی اسرائیل کی تعداد ہے. تو 12 نقیبہ قرآن میں آیا تھا یہ کہ نقباء بنی اسرائیل 12 تھے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ وہیں سے آیا. اب سنت رسول، ہم سنت رسول ہی پہ عمل کرتے ہیں، لیکن ہم سنت رسول ہر ایرے غیر نتو خیرے سے نہیں لیتے، بلکہ ہم سنت رسول کو خود ائمہ علیہ السلام سے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں. امام علی علیہ السلام سے لے کے امام مہدی تک یہ جو 12 امام ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے سنت رسول کیا ہے. پیغمبر نے کس طرح سے نماز پڑھی تھی، پیغمبر نے کس طرح سے روزہ رکھا، پیغمبر نے حج کس طرح سے انجام دیا، کیسے بجا لائے حج کے احکام کو، ارکان کو، مناسک کے حج کو کس طرح پیغمبر بجا لائے، زکوٰۃ پیغمبر کس چیز پہ دیا کرتے تھے، خمس کیسے ادا کرتے تھے، جہاد کی کیا شرائط تھے. ہم ہر سنت رسول کو جو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اہل بیت، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے سمجھتے ہیں.
برادران اہل سنت میں وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یعنی سنت رسول کو لیتے ہیں لیکن صحابہ سے، اور جماعت یعنی جماعت صحابہ۔ ہمارے ہاں صحابہ بہت محترم ہیں لیکن اہل بیت کے برابر قطعاً ان کا مقام نہیں ہے۔ صحابہ اہل بیت کے خادم ہیں، تو اہل بیت علیہ السلام سے ہم سنت رسول کو لیتے ہیں، اسی لیے ہم پہ الزام لگتا ہے کہ یہ سنت رسول پہ عمل نہیں کرتے، سنت ائمہ پہ، کیونکہ ہمارے ائمہ نے جو بتایا ہے ہمیں کہ یہ ہے سنت رسول۔ اہل البیت ادری بما فی البیت، گھر والے بہتر جانتے ہیں گھر میں کیا ہے۔ جب امام باقر پہ اعتراض کیا گیا کہ آپ سند بیان نہیں کرتے اور ہمیشہ کہتے ہیں قال رسول اللہ، باقی سب لوگ سند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کہاں سے لی، میں نے اس سے لی، اس نے اس سے لی، اس نے اس سے لی، اور اس نے رسول خدا سے سنا کہ پیغمبر نہیں فرمایا۔ تو امام باقر پہ اعتراض کیا گیا کہ آپ کبھی نہیں بتاتے کہ آپ نے کس سے لی اور اس نے کس سے لی، اس نے کس سے حدیث لی اور کس نے پیغمبر سے سنا، یہ کیوں نہیں بیان کرتے آپ؟ تو آپ نے کہا قولی قول جد ابی، میں جو کچھ کہتا ہوں میں اپنے والد سے بیان کرتا ہوں، علی بن حسین زین العابدین سے بیان کرتا ہوں۔ میرے والد علی بن حسین زین العابدین جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ حسین ابن علی امام حسین علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، میرے جد امام حسین سے۔ امام باقر کے دادا کا نام امام حسین ہے، تو کہا وہ میرے دادا حسین سے بیان کرتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام جو کچھ بیان فرماتے ہیں وہ اپنے بھائی حسن سے یا اپنے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، اور علی پیغمبر سے بیان کرتے ہیں۔ تو کہا میں سند بیان نہیں کرتا، لیکن جب بھی میں کہتا ہوں قال رسول اللہ، یعنی یہ سند، میری سند یہی ہے کہ میں اپنے والد سے وہ اور میرے دادا سے اور وہ علی بن ابی طالب سے لیتے ہیں، اور علی جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ پیغمبر سے بیان کرتے ہیں، کسی اور سے بیان نہیں کرتے۔ تو یہ میری سند ہے، میں بیان نہیں کرتا لیکن میں ہمیشہ اسی سند سے بیان کرتا ہوں، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ ہمیشہ پیغمبر اسلام ہی سے بیان کرتا ہوں، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ ہماری سنت کا سلسلہ ہے۔ اب یہ ایک اعتقادی مسائل ایک دو اور ہیں کہ آیا شیعہ حضرت علی علیہ السلام کو زیادہ مانتے ہیں یا پیغمبر سے بڑھا دیتے ہیں یا ان کو ان کی زیادہ تذکرہ کرتے ہیں؟ اس کا بارہا جواب دیا جا چکا ہے، اور مختصر اس کا جواب یہی ہے کہ سنی بھائیوں کا ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب بھی علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور جب بھی پیغمبر کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جب وہ علی بن ابی طالب کو ہماری نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو انہیں علی بہت بلند نظر آتے ہیں، جب پیغمبر کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو پیغمبر چھوٹے نظر آتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ جب بھی وہ دیکھیں پیغمبر کو اور علی کو تو دونوں کو ہماری نگاہوں سے دیکھیں، تو پھر ان کو دونوں بہت بلند نظر آئیں گے، پیغمبر اور بلند نظر آئیں گے۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ پیغمبر کو اپنی نگاہوں سے سمجھنا چاہتے ہیں اور علی کو ہماری نگاہوں سے، تو علی ہماری نگاہوں میں بہت بلند ہے، لیکن یہ نہیں کہ پیغمبر سے بلند ہے، پیغمبر ان سے زیادہ بلند ہے، تو لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ اپنے نگاہوں سے نہیں بلکہ ہمارے نگاہوں سے دیکھیں۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ خدا کے بعد جو ہائیسٹ اتھارٹی ہے، جو ولی مطلق ہے خدا کے بعد، وہ پیغمبر اسلام، اور ان کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور یہ ہمارے بقیہ ائمہ علیہ السلام ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ان کا مقام کسی اور کے مقام سے مقابلہ اس پر نہیں کیا جا سکتا، ان کا مقام سب سے زیادہ ہے 14 معصومین کا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم اسی سلسلے کو مانتے ہیں۔ پیغمبر کا ہم کبھی بھی درجہ نہیں گھٹاتے، بلکہ درجہ گھٹانے والے اور ہیں۔ آپ اپنی کتابوں کو اور ہماری کتابوں کا تقابل کریں گے تو آپ کی کتابوں میں آپ کو پیغمبر کچھ اور مقام نظر آئے گا، ہماری کتابوں میں مقام کچھ اور ہے۔ یہ پیغمبر اسلام سے متعلق اور امیر المومنین سے متعلق۔ دوسرا یہ کہ شیعہ جو ہیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو مارا اور اس کے بعد وہ خود ہی روتے ہیں، اس لیے ماتم کرتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا پروپیگنڈا ہے کہ جو ہمارے ہاں اکثراً انڈیا پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ اس کا شروع کرنے والا تقریباً ایک گروہ ہے جو اس زمانے میں وہابیت تو نہیں لیکن وہی سلفی وہابی نظریہ رکھنے والے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بنیاد رکھی اس کی، اور یہ کوشش کی پروپیگنڈا کیا جائے کہ شیعہ قاتل ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ اور انہوں نے شیعہ کون ہیں؟ شیعہ کہا جاتا ہے جو سنت پیغمبر پہ اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت کو مانتے ہو۔ اب آپ آئیے نام لیتے جائیے کہ قتل کس نے کیا امام حسین علیہ السلام کو۔ حاکم جو تھا جس نے حکم دیا قتل کا وہ تھا یزید ابن معاویہ، وہ تھے بنو امیہ۔ ہم پورے بنو امیہ سے اعلان برات کرتے ہیں، ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ کسی شیعہ گھرانے میں چلے جائیے، بنو امیہ پہ ہمارے ہاں یعنی کھل کے تبرہ کیا جاتا ہے۔ چند افراد کو چھوڑ کے ہم بنو امیہ کے کسی فرد کو نہیں مانتے۔ حضرت ام حبیبہ اور چند اور افراد، بہرحال یہ موضوع بہت تفصیل میں چلا جائے گا، لیکن پورے بنو امیہ کے قبیلے پہ ہم
ہم اعلان برات کرتے ہیں ان سے، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ان پہ تبرہ کرتے ہیں، تو ہمارا ان سے کوئی بھی انسیت کا کوئی پہلو شیعوں میں نہیں پایا جاتا۔ ان کا دفاع کرنے والے آپ اپنے ہاں تلاش کیجئے کہ کون ہیں اسلام میں، اور ان کو ماننے والے، مروان کو، ولید کو، اور یہ پورے بنو امیہ کو ماننے والے۔ تو ہم بنو امیہ سے اعلان بیزاری کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اس وقت کوفہ کا حاکم تھا، کوفہ میں کہتے ہیں کہ امام حسین کے ماننے والے پائے جاتے تھے، تو ماننے والوں کو کربلا میں نہ آنے دینے والا وہ حاکم کوفہ تھا، جو گورنر تھا کوفے کا، اس کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ تو ہمارے ہاں تمام زیارات میں، تمام دعاؤں میں، تمام احادیث میں، ائمہ کے تمام اقوال میں عبید اللہ ابن زیاد پہ لعنت کی گئی ہے، ہر شیعہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ بلایا شیعوں نے تھا کوفے کے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد وہ گورنر تھا، اس نے شیعوں کو امام حسین سے ملنے نہیں دیا اور امام حسین کا ساتھ دینے سے باز رکھا۔ 6000 افراد کو اس نے گرفتار کر لیا تھا، اور کوفے میں یہ خبر نہیں پہنچنے دی جا رہی تھی کہ امام حسین کربلا میں آ چکے ہیں۔ امام حسین کربلا نہیں جا رہے تھے، جب آپ نے حج کے احرام کھول دیے تھے، آپ کوفہ ہی جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو کوفہ جانے سے پہلے روک کے کربلا میں شہید کر دیا گیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ میں مکہ میں نہیں رکنا چاہتا حج کے دوران، کیونکہ اگر میں مکہ میں رہوں گا تو حرم خدا کی حرمت پامال کر دی جائے گی، اس لیے میں مکہ کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، کوفہ ہی جانا چاہتا ہوں، عراق جانا چاہتا ہوں، اور کوفہ والوں نے مجھے خط لکھے، میں اس لیے کوفہ جاؤں گا۔ ان کو کوفہ نہیں جانے دیا گیا، اور وہ کوفہ میں جانے کا جو رکاوٹ بنا وہ عبید اللہ بن زیاد تھا، اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ اب یہ 2 افراد ہو گئے، ایک حاکم جو یزید تھا، جو اس وقت کا بادشاہ تھا، دوسرا جو خلیفہ تھا یعنی وہ یزید تھا، دوسرا جو آدمی وہ گورنر تھا کوفے کا، وہ تھا عبید اللہ بن زیاد۔ اب یزیدی لشکر کا جو سپہ سالار تھا وہ تھا عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا۔ سعد ابن وقاص وہ فرد ہے کہ جب امیر المومنین نے کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، اس نے سوال کیا کہ یا علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ تو آپ نے کہا اگر میں بتا بھی دوں گا تو تصدیق کس آدمی سے کروائے گا؟ کون تیرے بالوں گن کے بتائے گا کہ تیرے سر میں کتنے بال ہیں؟ کون ویریفائی کرے گا کہ ہاں یہ جو علی نے فگر دی ہے بالکل صحیح ہے؟ ہاں لیکن ایک بات یاد رکھ، تیرے سر کے بالوں میں ایک شیطان ہے، اور جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ جو بچہ پل رہا تھا وہ اس لیے عمر ابن سعد کربلا میں جوان تھا، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 37 سال تھی، اور خود یزید بھی جوان تھا، اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، یزید بھی 40 سے کم تھا۔ تو عمر سعد جو ہے وہ لشکر کا سردار ہے، سب نے اس کے متعلق لکھا، وہ بنو امیہ کا پیروکار تھا، خلفاء کو ماننے والا تھا، حضرت علی کا مخالف تھا۔ عمر ابن سعد خود مخالف تھا حضرت علی کا، اس کا باپ بھی حضرت علی کا مخالف، سعد ابن وقاص جس کو صحابہ رسول بھی لکھا بعض لوگوں نے، لیکن شیعہ نہیں مانتے ان کو، کیونکہ وہ حضرت علی کے دشمن تھے، حضرت علی سے مخالفت کرتے تھے، ان پہ تبرہ کرتے تھے، اس لیے ہم لوگ ان پہ بھی لعنت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ولو صحابی ہوں، لیکن پیغمبر نے خود سے فرمایا ہے کہ لا یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ یہ علی، یہ جامع ترمذی میں بھی ہے، یہ اکثر کتابوں میں اہل سنت کی حدیث موجود ہے، یہ علی آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، یعنی صرف مومن ہی آپ سے محبت کرے گا، ولا یبغضک الا منافق، اور آپ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا، کوئی عداوت نہیں رکھے گا سوائے منافق کے۔ تو جو بھی آپ سے عداوت رکھے، جو آپ پہ تبرہ کرے، جو آپ کو گالی دے، جو آپ پہ لعنت کرے، سمجھ لیں وہ منافق ہے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے، جو امیر المومنین سے عداوت رکھتے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں، وہ سب کے سب منافقین ہیں۔ تو اس لیے ہم ان لوگوں کو نہیں مانتے۔ وہ سب کے سب حفاظ قرآن بھی تھے، اس کے اندر حافظ قرآن موجود تھے، نمازیں پڑھنے والے افراد موجود تھے، جو یہاں تک کہتے تھے کہ جلدی حسین کو مارو، عصر کا وقت ہو چکا ہے، ہم نے اول وقت نماز قضا ہو جائے گی۔ تو وہ نماز اول وقت پڑھنا چاہتے تھے امام حسین کو ذبح کرنے کے بعد، یعنی نمازی موجود تھے، اس کے اندر قرآن کے حافظ موجود تھے، لیکن کون تھے؟ سب بنو امیہ کے ماننے والے، معاویہ اور یزید کے ماننے والے تھے، کوئی بھی اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا نہیں تھا۔ اگر ماننے والا ہوتا تو وہ اہل بیت پہ رحم کھاتا۔ امام حسین بار بار یہی جملے کہتے تھے، اے مسلمانوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، پورے روئے زمین پہ صرف ایک ہی تمہارے نبی کا نواسا ہے، اور وہ حسین ابن علی میں ہوں۔ اگر عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کا گدھا بھی موجود ہوتا، ان کی کوئی سواری بھی موجود ہوتی، تو وہ اس کا احترام کرتے، وہ اس کی تعظیم کرتے، وہ اس کی عظمت کے قائل ہوتے کہ یہ حضرت عیسیٰ نے اس پہ سواری کی ہے، میں تو خود تمہارے نبی کا نواسا ہوں، مجھے پیغمبر نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا، میرے سر پہ جو امامہ ہے یہ پیغمبر اسلام کا ہے، یہ جو میں نے ابا اڑ رکھی ہے پیغمبر اسلام کی ہے، یہ جو تلوار حمال کر رکھی ہے پیغمبر اسلام کی ہے، جس اونٹنی پہ سواری کر رہا ہوں یہ پیغمبر اسلام کی اونٹنی ہے، یہ جو میرا گھوڑا مرتجز ہے یہ پیغمبر اسلام کا تھا، یہ جو میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے پیغمبر اسلام کی، ہر چیز۔ اور لوگ جب دیکھنے لگے تو رونے لگے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ ہاں پھر بھی تم مجھے قتل کرو گے، کیونکہ تمہارے دلوں میں بغض اہل بیت ہے، تمہارے بطن حرام کھانے سے بھرے ہوئے ہیں،
تم پہ میرا موعظہ نصیحت کوئی اثر نہیں کرے گا. تو جو اہل بیت کے ماننے والے تھے وہ سب کوفہ میں تھے. بعد میں ان لوگوں نے باقاعدہ جو ایک تحریک چلی یزیدیوں کے خلاف، ان کا نام تھا جو نہضت توابین جسے کہا جاتا ہے، یا لثارات الحسین کے نعرے بلند ہوئے، جو مختار ابن ابی عبید ثقفی رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ کہ خدا کی لاکھوں درود نازل ہوں اس پہ، حضرت مختار نے ان کا بدلہ لیا اور انہوں نے باقاعدہ یہ توابین کی پوری موومنٹ چلائی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا امام حسین کربلا میں آ کے شہید ہو گئے، ہم لوگ کوفہ میں دستگیر کر دیے گئے تھے، ہمیں کوفہ میں جیل میں ڈال دیا گیا تھا 6000 افراد کو. انہوں نے باقاعدہ موومنٹ چلائی اور باقاعدہ بدلے لیے. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اب یہ باقاعدہ جو جملے ہیں شیعوں کو امام حسین کے گھر والوں نے بد دعا دی ہے، بعض افراد کہتے ہیں، ایسا کہیں نہیں ہے، بلکہ جناب زینب کبریٰ نے اور اہل بیت علیہ السلام کے افراد نے کوفے والوں کے بہت سے افراد کو کہا ہے کہ اے کوفے والو، تم نے میرے بابا کے ساتھ دغا کیا، تم نے میرے بھیا حسن کے ساتھ دغا کیا، تم نے میرے بھیا حسین کے ساتھ دغا کیا. تو اس طرح کے جو جملے ملتے ہیں یہ دوبارہ وہی یزیدیوں سے متعلق ملتے ہیں، اور یہ جو منافقین تھے کوفہ میں ان سے متعلق جملے ملتے ہیں. جس طرح سے ہر جگہ منافقین موجود تھے، ہر جگہ پہ اچھے لوگ بھی تھے، 5 انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی ہیں. تو یہ باقاعدہ. اب ایک آخری سوال، اس کے بعد پھر چند فقہی مسائل کے جوابات. شیعہ مذہب جو ہے وہ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نامی یہودی کی پیداوار ہے. یہ مسئلہ سب سے پہلے جو گھڑا ہے، ہمارے ہاں باقاعدہ کتاب موجود ہے، علامہ سید مرتضیٰ عسکری مرحوم خدا رحمت کرے، 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا 2007 میں ماہ رمضان میں. انہوں نے کتاب لکھی عبداللہ ابن سبا، 3 جلدوں پہ 1000 صفحے کی کتاب ہے یہ، اس سے بھی زیادہ صفحات پہ مشتمل ہے، جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ تمام ان مسائل کا جوابات دیا جو شیعوں پہ الزامات لگائے ہیں. عبداللہ ابن سبا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ سب سے پہلے سیف نامی جو راوی گھڑا گیا، اور طبری نے اس کو 700 سال پہلے، یہ شروع کی کہانی نہیں، طبری نے اس کو گھڑا اور باقاعدہ یہ پوری کی پوری اس نے ایک باقاعدہ روایت گھڑی ہے کہ ایک یہودی تھا، غلام تھا حضرت علی کا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا. اور یہ باقاعدہ ایک جگہ پہ ہمارے ایک دوست جمعہ پڑھنے گئے ہوئے تھے اہل سنت کی مسجد میں، تو وہاں پہ جو عالم دین تھے وہ یہی خطبہ دے رہے تھے کہ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا، اس نے شیعہ مذہب کی بنیاد رکھی ہے. ہمارے دوست فوراً گئے کہنے کہ قبلہ یہ آپ نے کہاں پہ پڑھا؟ کہیں گے میں نے پڑھا نہیں ہے، میں نے کسی کتاب میں سنا ہے، میں نے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ایک ہے. تو کہا کہ بھی ہمارے ہاں ایک بچپنے میں لوگ لطیفہ سناتے تھے کہ سنی اسے کہتے ہیں جو سنی سنائے پہ عمل کرے. تو کہنے کہ آپ نے تو واقعی اس کو صادق کر دیا، سچا کر دکھایا کہ جو سنی سنائے پہ عمل کر لے، کہیں پڑھے نہ، کہیں تحقیق نہ کرے. تو ایسی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ لوگوں کے لیے مسخرہ بنے، لوگوں کے لیے باقاعدہ توہین آمیز بن جائے وہ بات. اور عبداللہ ابن سبا کا پورا جو واقعہ گھڑا ہے، 150 صحابی مختلق، 150 ایسے صحابی جن کا وجود ہی نہیں تھا، اور ان سے روایات جو ہیں باقاعدہ جھوٹی گھڑنے کے بعد روایت کی گئی ہیں. اس پہ پوری تحقیقات علامہ سید مرتضیٰ عسکری کی موجود ہیں. اب یہ ایسے مسائل ہیں جن کے جوابات انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، ہر کتاب میں آپ جائیں تو تفصیلات میں پڑھ سکتے ہیں. جو انٹرسٹڈ ہوں، ہمارے ہاں بہت سی ان موضوعات پہ کتابیں جوابات موجود ہیں. خصوصاً 2 کتابیں قابل تعریف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر شیعہ، ہر سنی کو یہ 2 کتابیں پڑھنی چاہیے. المراجعات یا دین اہل بیت یا دین حق، مختلف کتابوں سے درائٹ پاس کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے انگلش میں، المراجعات کا. یہ آیت اللہ سید شرف الدین موسوی کی کتاب ہے، جنہوں نے خود مصر کے علماء کو خط لکھے، انہوں نے اس کے جوابات لکھے باقاعدہ. خط و کتابت کے اندر ان لوگوں نے جو اعتراضات کر کے بھیجے ان کو خط میں، انہوں نے خطوں میں جوابات دیے. اور دوسری جو کتاب ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے وہ ہے شبہ پشاور، یا خورشید خاور اس کا ترجمہ ہے، اردو میں خورشید خاور، ترجمہ شبہ پشاور. تو پشاور نائٹس کے نام سے انگلش میں بھی ہے. یہ سید سلطان الواحدین شیرازی کی کتاب ہے، بلکہ کتاب نہیں، انہوں نے باقاعدہ ان کا مناظرہ ہوا ہے پشاور میں اہل سنت علماء سے، اور اس کا انہوں نے ہر چیز کے جوابات دیے ہیں. اگر شیعہ سنی چاہتے ہیں ایک دوسرے سے نزدیک آ جائیں، ان دونوں کتابوں کو پڑھیں. اب چند ایک فقہی مسائل ہیں جن کے جوابات ہم دینا چاہیں گے. آیا شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں. ہمارے ہاں خمس و زکوٰۃ، یہ اعتراض شیعوں کو کرنا چاہیے کہ آیا سنی حضرات خمس دیتے ہیں یا نہیں دیتے، بلکہ وہ الٹا ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے خمس اور ایک ہے زکوٰۃ. دونوں چیزیں واجب ہیں. زکوٰۃ 9 چیزوں پہ ہے، خمس 7 چیزوں پہ ہے. آیا کرنسی کے اوپر خمس ہے یا زکوٰۃ؟ یہ اہل سنت کہتے ہیں کہ 2.5% دینا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں، بچت پہ 20% دینا چاہیے، 2.5% نہیں. خمس ہے، خمس یعنی 1/5 جسے کہتے ہیں 20%، اور زکوٰۃ 1/40 ہے یعنی 2.5%.
تو ہم 20% بچت پہ دیتے ہیں، آپ لوگ صرف 2.5% دیتے ہیں، تو یہ اعتراض بے جا ہے۔ یہ فقہی ایک سوال تھا، اس کا ہم نے مختصر سا جواب دیا۔ دوسرے ماتم، آیا یہ جو پیٹنا یہ جائز ہے؟ اس پہ متعدد کتابیں موجود ہیں۔ براہین ماتم علامہ مرحوم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب مرحوم کی کتاب ہے براہین ماتم، تفصیل سے انہوں نے قرآن کی آیات اور پیغمبر کی روایات سے ثابت کیا ہے ماتم کے اس مقصد کو پورا، اور اس کے تفصیلات کو بہت باریکیاں انہوں نے باقاعدہ پورا براہین ماتم پہ پوری کتاب لکھی ہے۔ لاجواب کتاب ہے، شاہکار ہے اپنے مقام پہ، تو اس کتاب کے اب تفصیلات وہاں پہ موجود ہیں۔ میں اب چاہوں تو اسی کتاب کے اقتباسات پیش کروں تو مجھے 15-20 منٹ کم از کم چاہیے کہ اس کتاب سے میں وضاحت پیش کروں۔ سورہ الذاریات کی آیت جو ہے فسکت وجہا، حضرت سارہ کا اپنے چہرے کو پیٹنا، نہ خدا نے روکا نہ حضرت ابراہیم نے روکا۔ اب یہاں پہ باقاعدہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ بڑھاپے میں ماں بننے والی ہیں تو وہ پیٹنے لگیں۔ کہا پروردگارہ اس بچے کو کیسے پالیں گے اس بڑھاپے میں، اب تو ہم اپنی دیکھ بھال نہیں کر پاتے ہیں، بچے کو کیسے پالیں گے؟ تو اب اس بڑھاپے کے اندر ہمارے ہاں اولاد ہو رہی ہے، تو یہ باقاعدہ یہ انہوں نے ماتم کیا، روئیں پیٹیں۔ تو یہ باقاعدہ خود قرآن میں موجود ہیں، اور نہ اللہ نے روکا، نہ جناب جبرائیل نے روکا، نہ نبی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے روکا۔ تو یہ تمام کے تمام ایسی چیزیں ہیں کہ پہلے اصول کی بحث حل ہو جائے، پھر فروعات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ عائشیوں میں جادو جائز ہے، جادو حرام ہے، سحر حرام ہے، ہر مکتب میں حرام ہے، اور اس کے باقاعدہ جوابات آپ کو ہر شیعہ فقہ کتاب میں مل جائیں گے۔ جادو کرنا حرام ہے۔ ہم اسی پہ اکتفا کریں گے اور یہ دعا کریں گے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ پروردگارہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم محمد و آل محمد سے وابستہ رہیں اور انہی کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکیں۔ ہم پیغمبر کو سمجھیں تو اہل بیت سے، اور اہل بیت کو سمجھیں تو پیغمبر سے، کیونکہ پیغمبر فرما گئے ہیں، اور یہی صحیح بخاری، صحیح مسلم میں اور جامع ترمذی میں ہر کتاب میں موجود ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کے ساتھ متمسک رہو گے، وابستہ رہو گے، انہیں تھامے رہو گے، تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ تو یہی ہے پیغمبر کی آخری وصیت۔ وَأُذَكِّرُكُمَا فِي أَهْلِ بَيْتِي، 3 مرتبہ پیغمبر نے اس جملے کو دہرایا۔ حضرت زید اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے کہ پیغمبر نے 3 مرتبہ کہا وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ میں تمہیں بار بار یاد دہانی کراتا ہوں اپنے اہل بیت کی، اہل بیت کی یاد دہانی کراتا ہوں، اہل بیت کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ تم بھول جاؤ گے، تم قرآن کی باتیں کرتے رہو گے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن یاد رکھو میرے اہل بیت کو مت چھوڑنا۔ اہل بیت کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن سمجھ نہیں پاؤ گے۔ میرے اہل بیت تمہیں قرآن سمجھائیں گے، جیسے میں عمل کرنا چاہتا تھا میرے اہل بیت بتائیں گے۔ تو لیکن امت نے پھر بھی اہل بیت کو بھلا دیا۔ پروردگارہ ہمیں قرآن و اہل بیت سے وابستہ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔